میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کہ یوں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی خوب برکت ہے کہ کیا ہی درس ہو، بیان ہو، مدنی مذاکرہ ہو، سب سے پہلے ہی درود پاک کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ تو یوں الحمدللہ کثیر روایات اور فضائل ہم درود پاک کے سنتے، لیکن اس فضیلت میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس فضیلت کی بات ہی نرالی ہے۔ دوبارہ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یعنی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے اس دعا کی برکات کیا ہے؟ کہ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب چمک جاتے ہیں، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے آفتیں ٹل جاتی ہیں، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے مصیبتیں دور ہو کر بگڑیاں بن جاتی ہیں، اور دعائے مصطفیٰ سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ دعائے مصطفیٰ ہی تو تھی جس کے صدقے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا نا، اللہ کے نبی نے دعا ہی تو کی تھی۔ یہ دعا ہی تو تھی جس سے ڈوبا سورج پلٹ آیا تھا، اور یہی وہ دعا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے مردے زندہ ہو گئے، دلوں کے اندھے ہدایت پا گئے۔ اور سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ کی شان کیا کہ رب کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے حبیب ان کے حق میں دعائے خیر کیا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ یعنی سکون کس کس کو چاہیے؟ کون کون اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے کہ میری بگڑی بن جائے، میرے مسئلے حل ہو جائے، میرا مسئلہ آسان ہو جائے، دنیا اور آخرت میں مجھے بھلائیاں نصیب ہو جائیں؟ تو یقیناً ہم سب ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر ہر دم رحمتوں برکتوں کا نزول ہو۔
تو کرنا کیا ہے؟ بہت آسان کام کہ درود پاک پڑھا کیجئے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دھیمی آواز سے بھی درود پڑھیں گے تو ہمارا درود دربار رسالت میں پہنچ جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس جواب سلام کے صدقے، میں نے سلام کیا تو آقا نے بھی دعا عطا فرمائی، فرماتے ہیں اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس پناہ گناہگاراں پر یہ سلام اور کروڑوں بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اصل میں بات ہے اعتقاد کی، بات ہے یقین کی، یقین کی بات۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، سفر کر رہے تھے۔ اب پہلے تو سفر یہ پیدل اور اس طرح سے جانوروں پہ ہوتا تھا، وہ پیدل سفر تھے، وہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ اب شام ہو گئی، یہی دھیان تھا کہ پار ہو جائیں گے، جنگل سے گزر جائیں گے۔ اب اسی میں وقت گزر گیا اور سورج بالکل ڈوبنے پر آ گیا۔ اب یوں بظاہر کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں۔ اب دل میں خوف آنے لگا کہ اب تو رات ہو جائے گی، خوفناک درندے یہ سب نکل آئیں گے اور میں بغیر ہتھیار کے کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں، مجھے تو چیر پھاڑ کھائیں گے۔ اب چونکہ اہل علم یعنی جو اس طرح کی جو باتیں سنتے ہیں تو یہ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کو دل میں باتیں آتی ہیں تو فوراً دل میں خیال آیا کہ جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو سوچنے لگے بس میں سرکار پہ درود پاک پڑھوں گا۔ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، ساری رات درود پڑھتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خوفناک درندے جانور ان کے قریب سے گزرے مگر کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک سے محبت عطا فرمائے، کثرت درود کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ 313 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو بھی آپ کو درود پاک آسان لگے، پڑھ سکتے ہو صحیح، وہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ 313 کا عدد یہ تو پورا لازمی کریں، اور اس کے علاوہ چاہیں تو جتنا پڑھیں کم ہی کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یعنی یہ جو اکثر ہم مدنی چینل پہ بھی سنتے ہیں نا صلو علی الحبیب، تو یہ نیکی کی دعوت ہے کہ اللہ کے نبی پر، اللہ کے حبیب پر درود پڑھو۔ تو اس کا جواب ہم عموماً دیتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب ہے، اور بہت اہم باتیں اس میں اس کے سمجھنے اور سیکھنے کی آپ کو ملیں گی۔ 4 باتوں کا اس میں حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا شان نزول یہ سنتے ہیں، پھر اس آیت کو سمجھنے اور سیکھنے
کہ سبق کیا ہے ہمیں، یہ ہم سعادت حاصل کریں گے سننے کی۔ تو علماء نے جو اس کی تفاسیر لکھی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف جو بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا، اور اس کے دوسرے ساتھی اپنی قوم کے جاہلوں سے رقم لیتے تھے، اور ان کی پیداوار میں اپنے حصے مقرر کیے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہیں فکر ہوئی کہ توریت شریف میں جو حضور علیہ السلام کی نعت یعنی آپ کے اوصاف و فضائل موجود ہیں، اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں یا خود ان پر ہم ایمان لے آئیں تو ہماری قوم بھی ایمان لے آئے گی، یوں ہماری یہ آمدنی یہ بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے توریت کو بدل دیا، اور جب لوگ ان سے پوچھتے کہ توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اوصاف ہیں تو وہ چھپا لیتے اور لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک نجی محفل تھی، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے سب، تو انہوں نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ بے شک وہ سچے نبی ہیں۔ اس پر کعب بن اشرف بولا کہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتے تو میں تم کو انعامات دیتا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو تبدیلیاں آتی ہیں اور جو قلب منقلب ہوتا ہے اور جو دنیا آخرت کے معاملے کو چھوڑ کر جو دنیا کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں تو وہ کیسے بدل جاتے ہیں۔ یہ جب نجی محفل میں پوچھا تو انہوں نے تو سچ بول دیا، اب جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر تم اس کے علاوہ کچھ بتاتے تو میں تمہیں انعامات دیتا، اب ان کے دل میں لالچ آیا، اور وہی علماء جو پہلے سچ بول رہے تھے بولے کہ ہم نے بغیر سوچے جواب دیا ہے، تم ہمیں تھوڑا سا موقع دو، ہم ذرا تحقیق کر لیں، اس کے بعد تمہیں جواب دیں گے۔ کعب نے کہا اچھا سوچ لو۔ اب یہ سب وہاں سے اٹھے اور توریت شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف فضائل جو بیان ہوئے تھے وہ سب نکال دیے، اور اس کی جگہ دجال کے جو اوصاف توریت میں تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر چسپاں کر دیا۔ اب ان کا یہ من گھڑت جواب جب کعب نے سنا تو اس نے ہر عالم جو در حقیقت جاہل تھے انعامات دیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے انہیں ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی اے علماء بنی اسرائیل، اس قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی آسمانی کتاب قرآن مجید پر، ان کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ۔ اول تو اس وجہ سے کہ پچھلی کتابوں رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے ہی بھیجے ہوئے ہیں، اور دوسرا اس لیے یہ جو تمہاری جو کتاب ہے توریت، اس میں لکھا ہے، اور اس کتاب یعنی توریت شریف میں تمہارے نبیوں نے تمہیں یہ بتایا ہوا ہے کہ اس شکل و شباہت والے، ایسے اعلیٰ اخلاق و صفات والے، ایسی اعلیٰ خوبیوں والے، مکے میں پیدا ہو کر مدینے کی طرف ہجرت فرمانے والے، توحید کا سبق دینے والے، کفر و گمراہی مٹانے والے، سیدھا رستہ دکھانے والے، سچی بات بتانے والے، رب الرحمن کی طرف بلانے والے، رحمان کی طرف سے قرآن لانے والے، مرجھائی ہوئی کلیاں کھلانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، جلتوں کو بجھانے والے، فرش پر رہ کر عرش پر حکومت کرنے والے، اور صحرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہاں کو دیکھنے والے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لانے والے۔ اب جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پس ان کے آنے اور قرآن سنانے سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو گئیں۔
اور ان کتابوں میں جیسا کہا گیا تھا ویسا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے. لہذا اپنی کتابوں پر پوری طرح ایمان رکھنے کی خاطر ہمارے محبوب پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤ اور ان کے دامن کرم میں داخل ہو جاؤ. اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. آیت کریمہ کے اس حصے کا معنی علماء نے جو بتایا کہ اے علماء بنی اسرائیل، آج تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، تمہیں قرآن سنایا جا رہا ہے، جانور سجدے کر رہے ہیں تم دیکھتے ہو، درخت پتھر آ کر انہیں سلام کر رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھتے ہو، اس کے باوجود تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو کل تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے پیچھے چلیں گی، تمہارے انکار کی وجہ سے وہ بھی اسلام سے محروم رہ جائیں گی. یہ قاعدہ یہی ہے کہ کفر کا گناہ تمہارے سر آئے گا، لہذا عقل مند بنو، آج کلمہ پڑھ لو، اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کا سبب بن جاؤ. پھر آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، یعنی لالچ میں مت پڑو، دنیا کی حقیر دولت کی خاطر ایمان سے محروم رہ کر آخرت کے ہمیشہ والے سخت ترین عذاب کے حقدار نہ بنو. اور پھر آخر میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی لوگ کیا کہیں گے، تمہارے عہدے چھن جائیں گے، تمہاری آمدنی بند ہو جائے گی، ان سب باتوں کا دل میں خیال نہ لاؤ، صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی ڈرتے رہو. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ کی اس مختصر سی وضاحت، اور یہ اللہ کرے کہ ہمیں اس کا شوق نصیب ہو جائے. جی ہاں، قرآن پڑھا ہے، یقیناً کئی ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن کی تفسیر بھی پڑھے. اور الحمدللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو سلامت رکھے کہ وقتاً فوقتاً ہمیں جدید اور آسان انداز میں لکھی گئی تفاسیر ملتی جا رہی ہیں. جی ہاں، قرآن پاک کی 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر صراط الجنان یہ بھی موجود ہے. اگر مختصراً پڑھنا چاہتے تو ایک ہی جلد میں افہام القرآن یہ بھی پوری تفسیر موجود ہے، اور مزید تفسیر تعلیم القرآن یہ 2 جلدوں میں ہے. تو اگر شوق بڑھائیں قرآن پاک کی تفاسیر حاصل کرو. ماشاءاللہ آپ کی تفسیر صراط الجنان اس کی تو پوری اپلیکیشن بنا دی گئی ہے، آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور الحمدللہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ بھی کر دیا گیا ہے. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے پوری تفسیر صراط الجنان کی 10 جلدیں ریکارڈ کر کے رکھ دی. روزانہ تھوڑی تھوڑی سنتے رہے، سال 2 سال 3 سال 4 سال میں کبھی تو موقع ہوگا جب پوری قرآن کی تفسیر سن لیں گے. لیکن اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی ان آیات میں بنی اسرائیل کو فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا. تو علماء فرماتے کہ اس جگہ پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے قرآن پر ایمان لاؤ، بلکہ فرمایا جو میں نے نازل کیا، جو کچھ اتارا اس پر ایمان لاؤ. تو صوفیاء کرام اس جگہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک اللہ پاک کا اتارا ہوا ہے، یوں ہی رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی وحی ہیں. اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی کیا بنے گا کہ اے علماء بنی اسرائیل، قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بھی مان لو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا پر بھی ایمان لے آؤ. یہاں سے سبق ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان، ہر ادا پر ایمان لانا، اسے ماننا، اسے دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس لیے چاہیے کہ ہر فرمان اور ہر ادا کے ساتھ دل کا تعلق بڑھائیں، ہر ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھائیں، اور اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ الکریم ایمان پختہ ہوگا.
محبت مصطفیٰ بڑھے گی، اس کی برکت سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی اور دنیا اور آخرت سنور جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے، اور ذات سے محبت یہ کہ ان کے طریقے پر، ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے. اور جو آج کل کا جو دور ہے کہ جس میں اس کو معاذ اللہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے خارج ہے، یا جو بلا وجہ ترک سنت کی عادت بنا لے وہ میرے پرہیزگاروں کی جماعت سے خارج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جی ہاں، ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے کئی رسالے اس پر مرتب فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں ہم کو ملیں گی کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا اس میں خلاصہ ہے. ظاہر زندگی گزارنی ہے ہم کو، تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لیے جائیں گے. اور جب لے کر ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. کھانے پینے کے معاملات ہیں، رہن سہن کے معاملات ہیں، تعلقات کے معاملات ہیں، ملاقات کے معاملات ہیں. ان سب کو آج دنیا میں اگر ہم عجیب و غریب قسم کے لوگوں کی موٹیویشنل گفتگو سنتے اور ان سے جناب جذبہ لیتے کہ جناب اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے یہ انداز اختیار کرنا پڑے گا، یہ آپ کو مینرز اختیار کرنے پڑیں گے. ارے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ساری باتیں تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں سکھا دی گئی ہیں، مگر ہمارے نصیب کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کبھی اسٹڈی کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایسے اسکولوں اور کالجوں میں خود بھی تعلیم حاصل کی، اپنے بچوں کو بھی ایسے اداروں میں بھیجا جہاں ان سے تو تعلق ہی نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ اس کے خلاف باتیں بتائی جاتی ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، لہذا جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کی سنتوں کو جانا جائے. اور پھر امام شمس الدین محمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ہبت اللہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. عرض کی کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا کہ سنت کی وجہ سے. سبحان اللہ، سنت کا پر عمل یہ مغفرت کا ذریعہ بن گیا. یقیناً کامیاب و کامران وہی ہے جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اور ہمارے معاملات میں کئی ایسے، جیسے میں نے کہا ڈیلی روٹین میں ایسے معاملات ہیں. جیسے یہ موبائل اگر کسی کو دینا ہے، اب اگر میں اس ہاتھ سے دیتا ہوں تو یہ ہاتھ میرا الٹا ہاتھ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ سیدھے ہاتھ سے دینا لینا یہ سنت ہے. صرف ہاتھ ہی تو چینج کرنا ہے، لیکن توجہ دینی ہے. سنت پر عمل کی نیت کریں گے تو یہ دینا بھی ہمارا سنت پر عمل کی نیت سے برکت ہو جائے گی. تو اس طرح سے کپڑے پہننے کا جو طریقہ ہے، کھانا کھانے کا جو طریقہ، اور آج کی تو جدید سائنس بھی اس بات کو ایگری کرتی ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ تو دنیاوی طور پر بھی کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے کیسا عمل کیا ہے تو سبحان اللہ. ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے. اب دیکھیں جذبہ، دیکھیں سنتوں پر عمل کرنے کا. یہ جناب وہ گزرتے گزرتے ایک درخت کے پاس سے جب گزرے تو ایک دم سے جھک کر چلنے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ درخت تو اتنا اونچا ہے، آپ اتنا جھک کر کیوں چلے؟ تو کہا کہ درخت اگرچہ اونچا ہے لیکن ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اسی درخت کے پاس سے گزرا تھا. جب یہ درخت چھوٹا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح درخت سے جھک کر گزرے تھے. آج اگرچہ درخت اونچا ہو چکا لیکن میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عاشق رسول، سنتوں پر عمل کرنے کی شیدائی، سبحان اللہ. سیدھے پاؤں میں آپ کے کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی حکیم یا کوئی جراح علاج کے لیے حاضر ہوئے، اب آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے تو آپ نے الٹے پاؤں کا جوتا اتارا اور پھر سیدھے پاؤں کا جوتا اتارا اور زخم دکھایا. تو بڑے حیران ہوئے کہ زخم تو سیدھے پاؤں میں، آپ نے الٹے پاؤں کا جوتا کیوں اتارا؟ تو فرمانے لگے کہ چپل یا جوتا اتارتے ہوئے سنت یہی ہے کہ پہلے الٹے پاؤں کا اتارا جائے، اور ہمارا حال ہو تو ہم تو ٹھک کر کے سیدھے پاؤں کا جوتا اتار دیں گے. تو یہ عمل کا جذبہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم داخل کرنا کیا یہ سنت ہے، اور چپل اتارتے وقت چپل اتارنا، الٹے پاؤں کا جوتا اتارنا یہ سنت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، یہ بھی سنتوں کے شہدائی. عمل کرنا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرتے کہ چپل جوتا الٹے پاؤں کا اتار کر الٹا پاؤں جوتے پر ہی رکھ لیتے، پھر سیدھے پاؤں کا جوتا اتار کر سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرتے. دونوں سنتوں پر عمل ہو جاتا. جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسجد سے نکلتے وقت پہلے الٹا پاؤں نکالنا یہ سنت ہے، اور جوتا پہنتے وقت سیدھا پاؤں پہننا سنت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکل کر پہلے الٹے پاؤں کے جوتے پر ہی اپنا پاؤں رکھ لیتے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر پہلے سیدھا پاؤں پہنتے پھر الٹا پاؤں پہنتے. صرف توجہ. اور پھر یہ بات ہے عشق اور محبت کی کہ جتنی اس میں عشق اور محبت ہوگی، ثواب کے حرص ہوگی، اتنا ہی اس کی برکتیں ملیں گی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، یہ سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول. الحمدللہ اس میں جو ہے وہ ہم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، ہم کو جذبہ دلایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں. اور پھر اس کے لیے آپ کم سے کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. آپ خود حیران ہوں گے کہ یار اتنی سنت ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. اور مزید بڑھانا چاہیں تو 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں. جی ہاں، یہ ہمارے مراکز میں مختلف شہروں میں ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر آ جائیں، نماز بھی سیکھیں، وضو بھی سیکھیں، غسل کا طریقہ بھی سیکھیں، اور ماشاءاللہ سنت اور آداب بھی سیکھیں. اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں 63 دن کا کورس کر لیں. اور مزید قریب آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو، بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرا دیں. تو یوں انشاءاللہ الکریم پورا گھر جو ہے وہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جبکہ ہم اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ سے ایک اور سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. یعنی قرآن کے، دین اسلام کے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کافر نہ بنو. یعنی یہاں غور کرنے کی بات ہے اور سوچ دی جا رہی ہے کہ علماء بنی اسرائیل کو ایمان کا حکم دینے کے لیے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے علماء بنی اسرائیل، آج اگر تم کفر کرو گے، اپنی کافرانہ روش پر اڑے رہو گے، تو ایک برائی تو ہے جس کا یہ کہ تم خود ایمان نہیں لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برائی کا اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آج تم کفر کرو گے تو تمہارے اس کفر کی وجہ سے تمہاری نسلیں بھی بگڑ سکتی ہیں، وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چلیں گی، پھر اس کے کفر کا گناہ بھی تمہارے سر آئے گا. لہذا آج اپنی نسلوں کی بھی فکر کرو. آج تم ایمان لے آؤ گے، سنور جاؤ گے، تو آئندہ کی نسلیں بھی تمہاری سنور جائیں گی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات بھی ایک ذہن بنانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے. کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ کرنا ہے، ہم جو فیصلے لیتے ہیں، ہم جو عادتیں اپناتے ہیں، ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کے لیے اپنے نسلوں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ کام اچھا ہو یا برا ہو، اس کی ہمیشہ اسٹارٹ ایک فرد سے ہوتا ہے.
دیکھیں نا، اگر محلے میں نشہ عام ہو گیا، اگر آج محلے میں شراب پی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ایک ہی شرابی بنا تھا نا، اس ایک شرابی نے محلے کو شرابی بنایا، ایک چرس پینے والے نے سب کو چرس پر لگا دیا، ایک ہیروئن کا عادی بنا جس نے سارے معاشرے کو ہیروئن کا عادی بنایا۔ تو اچھائی ہو یا برائی، ابتدا ہمیشہ ایک فرد سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اور ہم غور کریں، اگر کوئی ہیزیٹیشن ہے، کوئی چیز اگر ہمیں ان باتوں پر آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، تو خدا را اپنا نہیں، اپنی نسلوں کا بھی خیال کریں، اپنے معاملات کا بھی خیال کریں۔ یہ جتنے بھی سود کے لین دین ہیں، یہ جتنے بھی دھوکے کے کام ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ہم اپنی ذات پر ہی انحصار کر کے کر رہے ہیں تو یہ تو وقت گزر جائے گا، دنیا سے ہم بھی چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو روش اور جو کام ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی بن سکتا ہے اور گناہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ تو ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ قدیم زمانے میں یمن کے لوگ سورج کو اپنا خدا مانتے تھے، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم سورہ نمل میں ہے۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی ہوا۔ اب کڑیاں جوڑنا شروع کیجئے، یمن میں سورج کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ اس سب شرک کے پیچھے ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے، اور وہ تھا سبا اکبر۔ اس نے سورج کی پوجا شروع کی تھی، پھر نسلوں کی نسلیں شرک میں مبتلا ہو گئیں۔ اسی طرح عرب میں شرک عام تھا، یہاں تک کہ کعبہ شریف کے گرد 360 مجسمے رکھے تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ ایک آدمی سے، عمرو بن لوحی بدبخت تھا، اس نے پہلے عرب میں شرک کا آغاز کیا، پھر برائی پھیلتے پھیلتے پورے عرب میں پھیل گئی۔ تو یوں ہی دیکھیے، فارس کا ایک شخص جس کا نام تھا زوتی، اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اس کے دل میں ایمان کا نور چمکا، اس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے اپنا نام نعمان رکھا۔ یہ ایک آدمی کا اچھا فیصلہ تھا، پھر اس کی پوری نسل مسلمان ہو گئی۔ رب کریم نے ان کی نسل میں ایک عظیم الشان ہستی کو پیدا فرمایا، جن کو آج ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مانتے ہیں، اور ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، اور دنیا نے امام اعظم کہتی ہے۔ دیکھیے، ایک شخص سے ابتدا ہوئی، پھر اس کی نسلیں سنور گئی۔ تو پتہ چلا کہ اچھائی ہو یا برائی، اس کی ابتدا ایک ہی شخص سے ہوتی ہے۔ ہمارے عام طور پر جملہ بات بولا جاتا ہے، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہزاروں رسمیں رائج ہیں، ان میں اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے بری رسمیں چھوڑ دو، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہ باپ دادا کون؟ ان کی چھان بین شروع کریں تو آخر میں ایک شخص ملے گا جس نے یہ جو نے کام شروع کیا تھا، اور بڑا عجیب و غریب ہے۔ دیکھا دیکھ کا عجیب و غریب حال ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ علم حاصل تو کرے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہمارے یہاں بھی رائج ہو گئی ہے تو دیکھیں تو صحیح بھائی کیسے ہو رہا ہے۔ کہتے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کے پاس آیا، کہنے لگا یار مجھے گدھا باندھنا ہے، میرے پاس رسی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھائی رسی تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ طریقے پر عمل کرو گے تو گدھا بندھ جائے گا۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا تم جاؤ اور گدھے کے گلے پر جھوٹ موٹ اشارے سے یوں کرو جیسے تم رسی باندھ رہے ہو، پھر اس رسی کو اشارے سے ہی کھینچ کر کھونٹے پہ باندھ دو۔ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ اب گدھا بندھ گیا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نے جا کر یوں ہی جھوٹ موٹ گدھے کے گلے پر یوں ہاتھ یوں لگایا جیسے رسی باندھ رہا ہے، پھر اس نے رسی کو کھینچ کر جیسے کھونٹے میں باندھ دیا۔ اب یہ سب کر کے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا تو گدھا تو کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ پر، اپنے گھر چلا گیا۔ بار بار کھڑکی سے دیکھتا تو گدھا تو کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ پر۔ اسی چکر میں سو گیا۔ صبح اٹھ کے فوراً کھڑکی کھولی تو گدھا تو کھڑا ہوا تھا۔ خیر یہ اپنا تیار ہو کر اب جانے کے لیے نکلا۔ اب جانے کے لیے نکلا تو ایک عجیب مسئلہ آ گیا، گدھا ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ بہت اس نے ڈنڈے مارے، کان کھینچے، لیکن گدھا نہیں ہلا۔
وہ اپنے پڑوسی کے پاس پہنچا، اس نے کہا بھائی تو نے رات کو ایک مسئلہ تو بتایا، میں نے عمل کیا، گدھا تو اپنی جگہ کھڑا رہ گیا لیکن اب یہ واپس نہیں چل رہا۔ اس نے کہا رسی کھولی، اور رسی باندھی کہاں تھی؟ اوکے بھائی جس طرح تو نے اشارے میں باندھی تھی نا، اسی طرح تو اشارے میں کھول اس کو۔ اب وہ جا کر اس نے اشارے میں رسی کھولی، گلے سے بھی رسی کھولی اشارے میں، پھر پکڑا تو کھینچ کر آ گیا وہ۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہی حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے، سیکھنا سکھانا کچھ بھی نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کرا لے۔ ارے بھائی مسلمان ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، موضوعات موجود ہیں ہمارے پاس، ہم کریں تو صحیح، سیکھیں تو صحیح نا۔ اپنی اٹکل پر کہ نہیں یہ یوں ہی ہوگا، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ آپ کیسے دین کے معاملے میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ تو لہذا میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے اور شریعت و سنت پر عمل کرنا ہے۔ جو باتیں غلط رائج ہو گئیں، کوئی لائن کھینچے اور ان لائن کھینچ کر اپنے معاملات کو ہم کو سیدھا کرنا ہوگا۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، آپ فرماتے کہ ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے، اتفاقاً اندھیرا چھا گیا، چند دن اندھیرا چھایا رہا، جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آ گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں پینے کے لیے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا کہ تو بستی کے دروازے بند تھے، میں نے بہت آوازیں دی، جواب نہیں آیا۔ تو اسی میں 2 گھوڑے سوار نظر آئے، انہوں نے کہا عبداللہ اس گلی میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ایک پانی کا حوض ملے گا، اس سے پانی لے لینا، وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا۔ میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں پوچھا جن میں ہوائیں چل رہی تھی، انہوں نے بتایا یہ وہ گھر ہیں جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں۔ پھر میں حوض پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر الٹا لٹکا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگا کہ اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر ڈبویا تاکہ اس کو پانی پلا سکوں، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے آدمی سے کہا کہ بندہ خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تجھے پانی پلاؤں لیکن میرا ہاتھ پکڑ لیا گیا ہے، تو مجھے اپنا واقعہ بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس شخص کا انجام جو برائی کا پیشوا تھا، برائی کا پیشوا بنتا ہے، اور جو برائی کا پیشوا بنے یعنی اپنی آئندہ نسلوں کے لیے برائی ایجاد کر کے جائے، جس کی وجہ سے لوگ برے رستے کے مسافر بن جائیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 سے 33 تک اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور رہا وہ جس سے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ ان آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ برائی کا پیشوا کا ذکر ہے، یعنی وہ شخص جس نے برائی ایجاد کی، جس کے برے کاموں کی پیروی کی جاتی تھی، یہ اس کا حال ہے۔ اسے روز قیامت نام لے کر پکارا جائے گا، وہ حساب کے لیے آگے بڑھے گا، اب اس کے ہاتھ میں کالا سیاہ نامہ اعمال دیا جائے گا، اس پر کالے رنگ سے اعمال لکھے ہوں گے، اب اس اعمال نامے کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ وہ پہلے اپنی نیکیاں پڑھنا شروع کرے گا، پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھے گا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں میں بخشا ہی جاؤں گا، لیکن نیکیاں پڑھتے پڑھتے جو ہی آخر تک پہنچے گا وہاں لکھا ہوگا یہ تیری نیکیاں ہیں جو سب کی سب رد کی جاتی ہیں۔ یہ پڑھ کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس پر غم کا بادل چھا جائے گا، بھلائی سے مایوس ہو کر اب نامہ اعمال کی دوسری طرف دیکھے گا، وہاں گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے،
وہ ایک ایک گناہ کو پڑھتا جائے گا، اس پر غم بالائے غم چڑھتا جائے گا، چہرے کی سیاہی بڑھتی جائے گی، جب پڑھتے پڑھتے آخر میں پہنچے گا تو لکھا ہوگا یہ تیری برائیاں ہیں، آج ان کا دگنا عذاب ہوگا، یعنی تمہاری برائی کا بھی عذاب تمہیں ہوگا، تمہارے سبب سے جتنے برے بنے ان کے گناہوں کا وبال بھی تیرے سر ڈالا جائے گا۔ اب اس کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، تارکول ڈامر کا لباس پہنایا جائے گا، پھر حکم ہوگا جا وہ لوگ جو تیرے پیچھے لگ کر برے راستے پر چلتے رہے انہیں اپنا انجام بتا۔ اب یہ اپنے ماننے والوں کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ ہائے ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہوتا ہے، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھیں، جس کی جو مرضی آتی ہے آگے بڑھا رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ آگے سنا رہا ہے۔ ارے آپ مسلمان ہیں، اب کیسے قبول کرتے ہیں کسی کی ایسی غلط بات کو؟ بلا تصدیق آپ آگے بڑھائے جا رہے ہیں، بلا تصدیق اپنے دین کے معاملات کو آپ اس طرح سے کمزور کیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، کیا مرنا نہیں ہے؟ یہ جو چیزیں بھیجی ہیں یہ ڈیلیٹ کون کرے گا؟ کس تک پہنچی یہ بات؟ کس سے معافی مانگی جائے گی؟ پھر سوچیں موت کا معاملہ، قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، قیامت کے حساب کا معاملہ، یہ سب کیسے برداشت ہوگا؟ برے کاموں کو ورثے میں چھوڑ گئے تو یقین مانیے قبر اور حشر اور پل صراط پر سخت مشکل کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان آفات سے محفوظ فرمائے، اور کاش ہم برائیوں اور گناہوں کا سبب بننے کے بجائے نیکی کی دعوت والے بن جائیں نا، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں نا۔ آپ دیکھیں نا 600 مسجدیں بن رہی ہیں تو جو بنانے والے یہ دنیا سے بھی جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ مدرسے سے تعلق رہا ہے میرا، میں اکثر اسلامیہ کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے 97 کے اندر وہاں پر مدرسے کا آغاز کیا، دیکھیں یہ نیکیوں کا پھل دنیا میں ملتا ہے۔ میں اکثر اسلامیہ کو بتاتا ہوں کہ جب مسجد والوں نے مدرسہ شروع کیا تو پڑوس کی ایک بلڈنگ سے کچھ بچے پڑھنے آئے، انہوں نے جا کر اپنی اماں کو بتایا ہوگا کہ جناب وہ ہم پڑھتے تو دھوپ آتی ہے۔ مجھے یاد ہے اس گھر سے بیڈ شیٹ بھیجی تھی، ایک بیڈ شیٹ بھیجی قاری صاحب کو کہ قاری صاحب یہ بیڈ شیٹ لگا لیں تاکہ بچے کو دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ یقین مانیں وہ مدرسہ آگے چلتے چلتے حزبی شروع ہوا وہاں پر، اب تو عظیم عالی شان مدرسہ بنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اس مدرسے کا جو سب سے پہلا حافظ بچہ بنا نا وہ اسی گھر کا تھا، اسی گھر کا جس سے چادر آئی تھی۔ یہ ہے برکت۔ آپ آئیں تو صحیح نا، آپ اپنے خاندان، اپنے گاؤں دیہاتوں میں جہاں جہاں رہتے ہیں، سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں مسجد نہیں ہے، دعوت اسلامی کا مدرسہ نہیں ہے، اسلامی بہنوں کے اجتماع کی جگہ نہیں ہے۔ آج جو دعوت اسلامی دارالمدینہ اسلامک اسکول کھول رہی ہے یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ فیصل آباد میں پہلا دارالمدینہ گرلز کالج کا افتتاح ہو گیا، گرلز کالج دعوت اسلامی کا دارالمدینہ کا، یہ گرلز کالج کا افتتاح ہو گیا۔ کیا دوسرے شہروں والے نہیں جائیں گے؟ چاہیں نا، آگے بڑھے نا۔ اگر ہمارے ذریعے سے کوئی بلڈنگ بن گئی، ہماری بچیوں نے چلے دنیاوی تعلیم لیکن شریعت کے دائرے کے رہ کر کریں گے، دعوت اسلامی کر رہی نے سب، اب آگے تو بڑھے نا، کرے تو صحیح نیکیوں کے سارے سامان جمع، پھر دیکھیں ثواب کا انبار کیسے لگتا ہے۔ 90 سے پہلے 1990 سے پہلے یہ فیضان مدینہ کی جگہ لی گئی تھی، اور کم و بیش 92 سے یہاں اجتماع شروع ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ میں جانتا ہوں جو دنیا سے چلے گئے، اس جگہ کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں یار کیسی کمائی کر کے گئے یار، کیا جس فیضان مدینہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سینکڑوں اسلامی کورس کر رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں۔ آپ سوچے جس نے 1 روپیہ دیا، خالی سوچا، ارے اس کی تعمیرات میں کھڑے ہو کر جنہوں نے پانی ڈالا تھا، ہم نے دیکھا تھا ان کو، پانی ڈالتے تھے آ کر، اس کی خدمت کرتے تھے، کتنا بڑا ثواب کا انبار لے کر گئے۔ ہمارے علاقوں کی مسجدیں 50 سال سے بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ بنانے والے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی اس مسجد میں ہونے والے سجدے، ان کی قبروں میں کیسے نور کے تھال اور کیسے نورانی لباس پہنچ رہے ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو نیکیوں کے کام میں، اور دوسری آخری تیسرا جو سبق ملا وہ یہ کہ دین کی خاطر دنیا چھوڑتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا یہ انتہائی محرومی ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے علماء سے فرمایا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اور بزرگوں کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ
اپنے دور کے جید عالم حضرت خلیل بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت میں اہواز سے امیر حاکم سلیمان بن علی کا نمائندہ خصوصی حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ شہزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حاکم نے آپ کو شاہی دربار میں طلب فرمایا ہے۔ تو خلیل بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا، میرے پاس جب تک یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے مجھے دربار شاہی کی چاکری سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ امیر رسول لکھتے ہیں نا شعر، جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اپنے دین کی خدمت اس کو عین سعادت سمجھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا سی دنیا کی چمک دمک پر اپنے دین کو، اپنے عقائد کو، ان کو فروخت نہ کیا جائے کہ کسی سیٹ کو خوش کرنے کے لیے، کچھ نوٹ حاصل کرنے کے لیے دین کی باتوں کو کمزور انداز سے بیان کریں گے، نہ کبھی نہ کریں، تاکہ ہم دنیا سے سرخرو ہو کر جائیں۔ اور دنیا کے معاملات یہ کسی سیٹھوں کی نظروں سے نہیں چڑھتے ہیں، یہ تو آقا کی میٹھی نظر سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، بڑے بڑے سیٹ کو ہم خوش آمدیں کرتے کہ سیٹ نظر کرے گا تو مدینے جائیں گے، ارے نہیں، کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان ایمان کی حرارت نصیب فرمائے، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک دین کی خدمت کے لیے ہمیں، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں